السلام علیکم پاکستان، میرا اور آپ کا پاکستان۔ آج ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے۔ 21 نکاتی ایجنڈا جو پیش کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اس کے بعد انہوں نے کل رات کو پریس کانفرنس کی۔ دوسری خبر جو اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، وہ دونوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر شپ دی جائے گی، اور شہباز شریف کی طرف سے یہ رکھا گیا کہ ہم آپ کے والد آصف علی زرداری صاحب کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیں گے۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پورے 5 سال گزارے گا، وزیر اعظم تو آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں سنبھال کے رکھنی، آنے والے وقت میں آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ہم ایجنڈے پہ میں بتاتا ہوں کہ وہ 21 نکاتی ایجنڈا کیا ہے، وہ اس کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ کس بات پہ ڈیل جو ہوئی ہے۔ ان کی آرمی چیف کی تعیناتی چیف جسٹس کی طرح ہو، یعنی سینئر موسٹ آرمی چیف بنے۔ کسی بھی سرکاری عہدے باشمول آرمی چیف کے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، مکمل پابندی عائد کرنی ہوگی۔ کسی بھی ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی افسر کی سول اداروں میں بھرتی پر پابندی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملٹری سیکرٹری کے دفتر کو فی الفور بند کرنا ہوگا۔ فوجیوں کا حکومتی اور سیاسی امور سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پاک بحریہ اور پاک ایئر فورس کے حوالے کی جائے گی۔ تمام سول اور فوجی افسران کی مراد برابر ہوں گی۔ ہاسپٹل، اسکول، کالج، یونیورسٹی، گولف کورس، کلب، پلاٹ، گھر، پینشن، تنخواہ سب برابر ہوں گے۔ ایک چپڑاسی اور جنرل کے بیٹے کو ایک جیسی تعلیمی اور صحت کی سہولتیں ملیں گی۔ بطور جنرل ترقی سے قبل افسر سے حلف نامہ لیا جائے گا کہ وہ بعد از ریٹائرمنٹ 10 سال تک بیرون ملک ملازمت یا کاروبار یا انویسٹمنٹ یا شہرت یا سرکاری رہائش نہیں رکھ سکتا۔ آئی ایس آئی کو ری اسٹرکچر کر کے وسیع تر قومی مفاد سے جوڑا جائے۔ بھارت، ترکیہ اور یورپ کے ماڈل پر جاسوسی کا نیا نظام بنایا جائے جو سویلین بالادستی کا عکس ہو۔ فوج کے 3 ادارے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو صرف اپنے دفاع نظام سے متعلق کریں۔ سول سروس اکیڈمی اور جوڈیشل اکیڈمی کو ری اسٹرکچر کیا جائے۔ سول اور جوڈیشل ریفارمز سے پرانے نظام کو دفن کیا جائے۔ فوج سے سفارشی افسران کی سول سروس میں سالانہ بھرتی بند کی جائے۔ فوج پر ہر قسم کے کاروبار پر پابندی ہونی چاہیے اور عدلیہ کے ججوں کے احتساب کے لیے وسل بولر کا نظام بنایا جائے۔ دفاعی پالیسی کو ری وزٹ کیا جائے اور دفاعی بجٹ میں 50% کمی لائی جائے۔ آئی ایس پی آر ادارے کو صرف پیشہ ورانہ حدود میں رکھا جائے۔ مطالعہ پاکستان کے سلیبس میں 1971 کی شکست، جمہوریت کی اہمیت اور غیر جمہوری قوتوں کے کردار کو شامل کیا جائے۔ ریٹائرڈ جج یا بیوروکریٹ کی پبلک سیکٹر میں ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے اور 10 سال تک ملک سے باہر نوکری، کاروبار اور رہائش پر پابندی ہونی چاہیے۔ تمام سرکاری افسروں کی دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیکس ریٹرن کو پبلک رکھا جائے۔ اس میں بیوی اور بچوں کے ٹیکس ریٹرن کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ تمام کرپٹ گورنمنٹ افسران بیوی بچوں کے نام پر کرپشن کے پیسے سے جائیدادیں بناتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ادارہ نئے سرے سے ری اسٹرکچر کیا جائے۔ ای وی ایم کو لایا جائے اور ڈیجیٹل ووٹنگ کے نظام کو لایا جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الیکشن کے دوران گھر بیٹھے ڈیجیٹل ووٹ کا نظام بنایا جائے۔ ہمسایوں بھارت، افغانستان، چین، ایران اور ریجنل ممالک ترکیہ، وسطی ایشیا ریاستیں اور روس کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر تعلقات بہتر کیے جائیں۔ کشمیر پر یو این اے کی قرارداد اصولوں موقف رکھا جائے اور اپنی معاشی حالت بہتر کر کے اس ایشو پر بھی آواز کو مضبوط کیا جائے۔ فلسطین کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے اور ان کی مالی، معاشی، عسکری، اخلاقی مدد کی جائے۔ اگر یورپ یوکرین کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ فلسطین کے مظلوموں عوام کے لیے کچھ کریں۔ یہ وہ 21 نکاتی ایجنڈا بلاول بھٹو زرداری نے پیش کیا اور اس کے اوپر دستخط کروائے شہباز شریف سے۔ اس بات کے اوپر ہم آپ کو پرائم منسٹر شپ الاٹ کرتے ہیں اور اسی بات کے اوپر انہوں نے سائن کیے کہ ہم آپ کے والد محترم آصف علی زرداری کو پریزیڈنٹ آف پاکستان 5 سال کے لیے بنائیں گے۔ ان 5 سالوں میں ان کا یہ کام ہے۔ پاکستان کی ہسٹری بدلنے والی ہے دوستو، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا
गलत है। अब दूसरी खबर पे बात करते हैं, पीटीआई की स्टैब्लिशमेंट के साथ क्या डील हुई है। पीटीआई वालों को स्टैब्लिशमेंट ने ये कहा कि आपके पुराने जितने लोग हैं उनको मैदान में हम उतारते हैं दोबारा से, उनके केसेस 9 मई के केस जितने भी हैं उनके ऊपर जमानतें दिलवाते हैं ताकि वो मैदान में खेल सकें। एक बात। दूसरी बात ये, कल रात को जब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, वहां पर एक बात बड़ी मायने खेज थी। वो बात ये थी कि हम आपके वालिद आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए प्रेसिडेंटशिप दिलवा रहे हैं। उसमें ये उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं खुद 5 साल के लिए वजीर आजम आ रहा हूँ। तो मेरा मौकफ उस बात पर अटल खड़ा हुआ है कि वजीर आजम की नशिस्त पर बिठाया जाएगा उमर अयूब साहब को, ठीक है, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाकर इनको उतारा जाएगा और शहबाज शरीफ को दोबारा से प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी जाएगी। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक वजीर आजम अपना वक्त पूरा नहीं कर पाता 5 साल। यहाँ पर तो वजीर आजम इस गली से निकल के दूसरी गली से आगे नया वजीर आजम खड़ा होता है, आने जाने वाली चीज है, लेकिन प्रेसिडेंट एक ही रहता है। जैसे आरिफ अलवी अब तक बैठे हुए, तो इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब को बनाया जाएगा, वो 5 साल अपना पूरा करेंगे। और पीटीआई की जो डील है वो इसी बात पे डील है कि हुकूमत बन जाए, उसके बाद देखेंगे कि हमने मैदान में क्या करना है। अगर उमर अयूब साहब ये बात अभी मत करें, जो बात वो करते हैं कि मेरा सबसे पहला और आखिरी काम होगा पहले हाथी वो ये कि मैं बुशरा बीबी और इमरान खान को मैदान में उतारूंगा। अभी इमरान खान और बुशरा बीबी मैदान में नहीं उतरेंगे। उसकी बेसिक वजूहात ये हैं कि इमरान खान को अपने आप को, जब तक वो ये बात नहीं करते आके कि मैंने माफी मांगता हूँ, जो मैंने किया उसके ऊपर मुझे शर्मिंदगी है और आगे कभी ऐसा नहीं होगा, फिर उनको माफी मिल जाएगी। अभी तक उनको माफी नहीं मिल पा रही। इसी के साथ अपने मेजबान पीर मेहर को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।